نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن ایپیسوڈ نمبر 50۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم، یعنی کہ اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا 99واں نام، یعنی 100واں نام الباقی، اس کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی ایک سنچری، یعنی کہ 100 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے ہو جائیں گے۔ ایک نام پیچھے سے رہ گیا تھا، وہ ہم بھول گئے تھے، البدیع۔ البدیع کا معنی ہے وہ ذات جس نے زمین اور آسمانوں کو اور پوری کائنات کو پیدا کیا، البدیع۔ تو یہ نام پیچھے سے رہ گیا تھا، تو گویا اس کے سمیت، اس نام کے سمیت اب تک ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہو چکے ہیں، جن کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ تو اب الباقی کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ آخری نام ہے، 100واں نام ہے الباقی۔ نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے مطلوب ہیں، لیکن میں ان کی زیادہ وضاحت نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، صرف ان کا مطلب آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی ان کے صرف معنی بیان کروں گا۔ وہ نام بھی تقریباً 50 کے قریب ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی کرنی ہے اور بعد ازاں پھر ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ تو آج ہمارا یہ الباقی آخری نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، 100واں نام۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی سینچری ہم نے مکمل کر لی ہے۔ آپ سب لوگ میرے نزدیک قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی ہے اور توفیق دی ہے کہ میں نے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 نام آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان کا مطلب مفہوم آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آپ لوگوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اس کو سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بے حد و حساب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، الباقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100واں نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا، ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا۔ بقا کے معنی ہے کسی شے کا حالت اولین پر پایا جانا، کسی شے کا حالت اولین پر، یعنی اس کی جو بنیادی حالت تھی اس پر پایا جانا، اور اس کی ضد ہے فنا۔ قرآن پاک میں ہے کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 ہے، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، کائنات کی جو چیز بھی ہے وہ فنا کی طرف جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو باقی کی بقا کے معنی تو یہ ہے کہ کسی شے کا حالت اولین پر قائم رہنا، حالت اولین پر قائم رہنا، یہ ہے بقا کی معنی۔ لیکن بچہ تو بڑھتا رہتا ہے، وہ اپنی ابتدائی حالت پر تو قائم نہیں رہتا۔ کیوں بڑھتا ہے؟ وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ اس نے بالآخر فنا ہونا ہے، اس نے آخرکار فنا ہونا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک حالت پر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس نے فنا کی طرف جانا ہے۔ یہ فنا کی طرف جانے کی نشانی ہے۔ جو چیزیں بڑھتی ہیں قد کاٹ میں، جن چیزوں کا قد کاٹ بڑھتا ہے، جو حرکت کرتی ہیں، متحرک رہتی ہیں، یہ فنا کی طرف جا رہی ہیں۔ تو بچہ فنا کی طرف جا رہا ہے۔ بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دودھ ماں کا پیتا ہے، تھوڑا سا لڑکنے لگ جاتا ہے، پھر چلنے لگ جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لڑک پن، جوانی، بڑھاپا آیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، یعنی وہ اپنی اولین حالت پر قائم نہیں رہا۔ اسی طرح جانور کی مثال ہے، کسی بھی جانور کا بچہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لڑپن ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ختم۔ لوگ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، یا وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، تبھی موت مر جاتا ہے۔ اسی طرح پودے کی مثال ہے، کونپل پودے سے نکلتی ہے، ہم بیج کو بوتے ہیں یا ہم کو ٹہنی بو دیتے ہیں کسی پودے کی، تو اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پودا بڑھتا ہے، پہلے مطلب اس سے شگوفے نکلتے ہیں، پھر پتے نکل آتے ہیں، ٹہنیاں بن جاتی ہیں، تناور درخت بن جاتا ہے، بالآخر وہ تناور درخت ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔
کبھی وہ تیز ہوا کے مطلب تند و تیز ہوا سے ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس کی عمر ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اسے کاٹ کر بھی اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتے ہیں۔ درختوں کے تنے مکان بنانے کے کام آتے ہیں، لکڑی مکان بنانے کے کام آتی ہے، فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، تو لوگ اسے استعمال میں لے آتے ہیں۔ اس طرح درخت بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود مٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو زندہ چیزیں ہیں یہ فنا کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور بے جان چیزیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ اب پہاڑوں پر زلزلے آتے ہیں، پہاڑ بھی فنا ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور آتش فشاں پہاڑوں میں سے آتش نکلتی ہے، لاوا نکلتا ہے، گرم گرم لاوا نکلتا ہے جو اطراف کی تمام چیزوں کو فنا کر دیتا ہے۔ دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، طغیانی سے آس پاس کے تمام دیہات فنا، علاقہ فنا، فصلیں فنا، تمام جنگلات فنا، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن جب تند و تیز بارش آ جائے، زیادہ بارش آ جائے، تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور بارش جب اولے کی شکل اختیار کر لے تو اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں فصلیں۔ برف کی شکل اختیار کر لے تو اور زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ برف کو ہٹانے کے لیے مشینیں بنائی گئی ہیں، آج کل مشینیں برف کو ہٹاتی ہیں، پھر آمد و رفت چلتی ہے۔ بحر منجمد شمالی دیکھ لیں، جمع و سمندر، بحر منجمد جنوبی دیکھ لیں، اور اپنے بر اعظم انٹارکٹیکا کا دیکھ لیں، جہاں ہر وقت برف جمی رہتی ہے۔ اتنا بڑا بر اعظم اور ہر وقت وہاں برف جمی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارسازی ہے ساری کی ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان چیزوں کو بھی ختم کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار چیزوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، جی ہاں، تمام چیزوں کا خالق ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کیا وہ موت کا خالق نہیں ہے؟ وہ موت کا خالق بھی ہے۔ تو کیا موت اس پر غالب آ سکتی ہے؟ کیا مخلوق اپنے خالق پر غالب آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ خالق کو فنا نہیں ہے، مخلوق کو فنا ہے۔ ہاں، موت ختم ہو جائے گی، موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مینڈے کی شکل میں لائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مینڈے کی شکل میں موت آئے گی، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا موت کو۔ موت کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو بقا حاصل ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، موت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح موت مخلوق ہے اور اپنے خالق پر غالب نہیں آ سکتی، بالکل اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ اللہ کی ذات پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، انما مثل الحیات الدنیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظنوا اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال لوگوں سن لو، دنیا کی زندگی کی مثال می کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا، اس کو پانی کے ساتھ اس کو مل کر نکالا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہوگی۔ اور زمین والوں نے یہ خیال کیا کہ بس اب تو ہم اس پر قادر ہو گئے ہیں، اب تو ہم اس پر دسترس رکھتے ہیں، اور پھر ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی بہترین تقویم میں پیدا کیا، بڑی بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم اس کو پس سے پستر حالت میں دھکیل دیتے ہیں، اس کو بڑھاپے کی حالت میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور پودا بھی جب نکلتا ہے پھر جمع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی چرڑ مرڑ ہو کر اس کو فنا ہو جاتی ہے۔ گندم کے پودے نہیں دیکھے آپ نے،
گندم اگتی ہے، جوان ہوتی ہے، کتنے ہرے ہرے اس کے پتے ہوتے ہیں، پھر جب اس کا سٹا نکلتا ہے، سٹا جب گرمی کی شدت پڑتی ہے، گرمی کی، سورج کی گرمی سے وہ جڑ موڑ ہو کر ایسے ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے، اس کے بیج بھی نیچے گر جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے پودے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کائنات کی چیزوں کا حال ہے، نہ انسان رہے گا، نہ جن رہیں گے، نہ جن و انس رہیں گے، نہ کائنات کی دیگر زندہ چیزیں رہیں گی، نہ کائنات کی دوسری چیزیں باقی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوگا کہ قیامت برپا ہوگی اور کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں۔ انسان جو ہے وہ دنیا روئی کی طرح اوپر اڑتے پھرتے ہوں، پتنگوں کی طرح اوپر اڑتے پھرتے ہوں، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اوپر اڑتے پھرتے ہوں۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پتنگوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے آسمان کی بلندیوں پر۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، نیکیوں کے اعمال کی گٹھڑی جس کے پاس وزنی ہوگی، فامہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشنما زندگی میں ہوگا، خوشی کی زندگی میں ہوگا، جنت کی زندگی میں ہوگا، پربہار زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کے اعمال کی گٹھڑی ہلکی ہوگی، نیکیاں کم ہوں گی، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو عزیزان محترم، کائنات کی ہر چیز اپنی فنا کی طرف جا رہی ہے، جاندار ہے یا بے جان، فنا کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ ایک بار پھر قابل مبارکباد ہیں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی 1 سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کچھ نام بقایا ہے، میں ان کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور 1 یا 2 دن میں اسے ختم کر کے پھر ہم انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔